اسرائیل میں قادیانی میوزیم۔ قادیانیوں کو اسرائیل میں اپنا میوزیم بنانے کی راہ ہموار۔ تفصیلات کے مطابق اسرائیل میں قادیانی جماعت کے سربراہ محمد شریف اودا نے حیفا کے ڈپٹی میئر کے ساتھ میٹنگ میں قادیانی میوزیم بنانے کی درخواست کی، جسے ابتدائی طور پر منظور کر لیا گیا ہے۔ اسرائیل میں جماعت احمدیہ کے سربراہ محمد شریف نے کہا کہ ہم ایک میوزیم بنانا چاہتے ہیں جو کہ جماعت احمدیہ کی تاریخ اور کاموں کو اجاگر کرے۔ جس جگہ میوزیم کو بنانے کا منصوبہ ہے وہ ایک مسجد کے سامنے خالی جگہ ہے۔ محمد شریف اودا کا کہنا تھا کہ روزانہ بہت سے سیاح جماعت احمدیہ کی عبادت گاہ کا دورہ کرتے ہیں اور اس کے متعلق مزید معلومات لینے میں دلچسپی لیتے ہیں، جبکہ ہر سال جماعت احمدیہ اسرائیل میں کانفرنس بھی منعقد کرتی ہے جس میں وہاں کے مقامی لوگوں اور سیاحوں کو مدعو کیا جاتا ہے، جبکہ قادیانیوں کے علاوہ عیسائی، بہائی اور ملحدوں کے ساتھ یہودی وفود بھی شریک ہوتے ہیں۔ اسرائیلی پارلیمنٹ کے ممبران یہودی ربیوں اور یہودی مصنفین کنونشن میں بطور خاص شریک ہوتے ہیں، جبکہ اسرائیل کے سیکیورٹی حکام اور قومی سلامتی کے عہدیداروں کو بھی بطور خاص اس کانفرنس میں مدعو کیا جاتا ہے۔ ایلان یونیورسٹی کے یہودی پروفیسر نے قادیانی جماعت سے خطاب بھی کیا تھا اور قادیانیت کی خدمات کا تذکرہ کرتے ہوئے ان کے لیے نیک تمنائیں ظاہر کی تھیں۔ قادیانی سربراہ کا کہنا تھا کہ میوزیم بنانے کا خیال اس طرح سے آیا کہ روزانہ بہت سے سیاح آتے اور معلومات لیتے ہیں اور ہم اس سب کے لیے اپنی عبادت گاہ کو استعمال کرتے ہیں، تو اس کے لیے میوزیم کا ہونا ہی زیادہ بہتر نظر آیا۔ اس کے لیے ہم نے میوزیم کے قیام کی درخواست بما اس کے نقشے کے دی ہے، جس کے متعلق ہم سے وعدہ کیا گیا ہے کہ اسے بنایا جائے گا۔ ایک یہودی ربی نے اس موقع پر قادیانیوں کی حمایت کرتے ہوئے کہا کہ ہم اس سلسلے میں جماعت احمدیہ کی بھرپور حمایت کرتے ہیں اور میئر سے کہتے ہیں کہ وہ اس سلسلے میں جماعت احمدیہ کی مدد کریں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس منصوبے پر عمل درآمد ہوگا کیونکہ یہ ایک بہت ہی زبردست منصوبہ ہے حیفا کے شہر کے لیے۔ مقبوضہ فلسطینی علاقے حیفا پر برطانوی قبضہ تھا، جس نے ایک خاص سازش کے تحت اس شہر میں قادیانیوں کو بسایا اور اس کے لیے ہر طرح سے مدد کی۔ اس مقصد کے لیے برطانیہ نے 1928 میں سب سے پہلے ہندوستان سے جلال الدین شمس نامی ایک قادیانی مبلغ کو حیفا بلوایا، اسے رہائش کی تمام سہولیات سمیت دیگر مراد دے دی۔ برطانوی دور میں حیفا میں الشاذلی نامی صوفی تحریک بڑی سرگرم تھی۔ برطانوی انتظامیہ نے قادیانی مبلغ کو اسی صوفی تحریک کے افراد کو قادیانی بنانے کا ٹاسک دیا۔ برطانوی حکومت کی سرپرستی میں فلسطینی سرزمین پر قادیانیت کو فروغ ملنے لگا اور صوفی تحریک کے بہت سے خاندانوں نے قادیانیوں کے فریب میں آ کر قادیانیت قبول کر لی۔ قادیانیوں پر اپنی مہربانیوں کے لیے مشہور برطانوی انتظامیہ نے 1934 میں حیفا کے محلے الکبابیر میں قادیانیوں کی عبادت گاہ اور قادیانی ثقافت کے نام پر ایک کمیونٹی سینٹر تعمیر کیا۔ یہ مقام پورے مشرق وسطی میں قادیانیوں کے دجل و فریب کا اولین مرکز بنا، جہاں سے قادیانیت کی سرگرمیاں پورے مشرق وسطی میں پھیلنا شروع ہو گئیں۔ 1948 میں برطانیہ نے حیفا کو یہودیوں کے حوالے کیا۔ اس زمانے میں یہودیوں نے سینکڑوں مساجد کو شہید کیا اور درجنوں کو جانوروں کے باندھنے اور دیگر مذموم مقاصد کے لیے استعمال کرنا شروع کیا۔ تاہم قادیانیوں کی عبادت خانے کو کوئی نقصان نہ پہنچا۔ قابض یہودیوں نے قادیانی کمیونٹی کو پوری طرح سپورٹ کیا۔ حیفا میں قادیانی مرکز کا سربراہ محمد شریف نامی شخص ہے، جس کے ساتھ فلسطینی مفتیان کرام اور علماء کرام کے مناظرے بھی ہوئے، تاہم اسرائیل کی بھرپور سرپرستی کے سبب اس کے منفی اثرات فلسطینی معاشرے میں پھیلنے کا سلسلہ ابھی تک وایا نہیں جا سکا۔ اسرائیل کے شمال میں واقع الکبابیر مرکز کو اسرائیلی حکومت کی بھرپور سرپرستی اور تعاون حاصل ہے، جبکہ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ جہاں ایک طرف اسرائیل فلسطینی مسلمانوں کی نسل کشی کر رہا ہے، وہاں قادیانی اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں، جس کا ایک اور واضح ثبوت برطانیہ سے تعلق رکھنے والے ایک یہودی محقق ڈاکٹر آئی.ٹی. نومی کا اپنی کتاب میں انکشاف ہے، جس میں اس نے لکھا ہے کہ جماعت احمدیہ سے تعلق رکھنے والے تقریباً 600 کے قریب افراد اسرائیل ڈیفنس فورسز میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔